آج کا سب سے بڑا سوال بلکہ خبر بھی ہے کہ میاں شہباز شریف کو کون ہے جو بغلول ثابت کرنا چاہتا ہے اور کیوں ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے 28ویں آئینی ترمیم بھی ہے جس کا مسودہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ مسودہ تیار کیا جانا چاہیے تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے جو وزیر قانون ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ مسودہ کہاں پہ ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا کنٹینٹ کیا ہے۔ تاہم رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 سال عمر کی جا رہی ہے ایک ووٹر کی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے 25 سال عمر کی ضرورت ہے، 25 سال کا بندہ ہو تو وہی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ووٹر کی عمر بھی 25 سال ہونی چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا، لیکن جب ان کو تھوڑا سا پوچھا گیا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی تھوڑی بہت ان کو چھترول بھی ہو گئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال باقی بھی کئی خبریں اس حوالے سے باہر آتی ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ موجود ہے، اور اسی آئینی ترمیم کے تحت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب جیل میں ہوں گے، آصف علی زرداری صاحب کسی ہاسپٹل میں بیٹھے اپنا علاج کروا رہے ہوں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کو کون ہے جو بغلول ثابت کرنا چاہتا ہے اور کیوں ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا اسی لیے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہی بجٹ پاس ہو جائے گا، بجٹ منظور ہو جائے گا، اور یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے 5 جون کو بجٹ پیش ہو جائے گا، اور اس کی منظوری بھی قطعی طور پر ناممکن نہیں ہوگی۔ 2-3 روز میں اس کی منظوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے 8 جون ڈیڈ لائن ہے، اس روز یہ ترمیم منظور ہو جائے گی اور ان کو گھروں گھری بھجوا دیا جائے گا۔ تو کیا اسی لیے شہباز شریف صاحب کو بغلول ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بغلول کیسے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناظرین آپ کے سامنے ہے کس طرح سے پہلے 55 روپے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، دونوں کی قیمت میں یکساں اضافہ کیا گیا، اور یہ 5 یا 6 مارچ کو کیا گیا تھا۔ 28 کو جنگ لگتی ہے امریکہ کی اور اسرائیل اور ایران کی، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر اتنا اضافہ کر دیا گیا، اور چند روز کے بعد پھر 135 روپے مزید اضافہ کر دیا گیا، پھر 26 روپے اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد 6 روپے مزید اضافہ کیا گیا۔ اس میں اگر کمی کی گئی ہے تو کوئی 90-92 روپے کی کمی کی گئی کل ملا کے، جبکہ اضافہ کوئی 200-250 روپے ہو گیا تھا۔ اور جیسے کہ کہا کہ شہباز شریف کو کیسے بغلول ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا بڑا اضافہ، اور ان کی طرف سے جو پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے وہ 5 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے، اور بجلی کی قیمت میں کتنی کمی کی گئی ہے اندازہ کیجئے کتنی کمی کی گئی ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اگر آپ کو پہلے اس کی تفصیلات کا نہیں معلوم تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت ایک مد میں تو 85-86 روپے بھی چلی جاتی ہے۔ عام صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 50 روپے کے اوپر نیچے ہے، 49 بھی ہے، 51 بھی ہے۔ جتنی کمی کی گئی شہباز شریف حکومت کی طرف سے، آپ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کہ یہ کمی کوئی 15-20 روپے کی گئی ہوگی، جس طرح سے 85-86 روپے اور 50-55 روپے بجلی کی قیمت ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ وہ کون ہے جو ان کو بغلول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے رکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، 250-300 روپے اضافہ کرنے کے بعد، اور بجلی کی قیمت میں 1 پیسہ کمی کی گئی تھی۔ اسے اندازہ کر لیں کہ جس بندے کو مجھے پتا چلتا ہے کہ 1 پیسہ 1 یونٹ کے پیچھے کمی کی گئی ہے، تو اس بندے کا وہی کھڑے کھڑے حادثہ نکل جاتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اتنا بڑا ریلیف دے دیا گیا۔ دراصل کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بدھو قسم کا بندہ ثابت کر دیا جائے، بغلول قسم کا آدمی ثابت کر دیا جائے، ان کو سائنس ثابت کر دیا جائے، جس کو اللہ لوگ بھی کئی لوگ کہتے ہیں۔ وہی جو گاؤں میں ہوتے ہیں 5-7 بھائی، ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ لوگ ہے، یہ تو سائیں ہے، یہ تو صدائی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی ان کے خاندان میں یہی کچھ لوگوں کی طرف سے مشہور کیا گیا ہے کہ ان کو بھی سائیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حکمران خاندان ہے تو ان کو بھی MNA MP بنا دیا گیا۔ پہلے وزیر اعلیٰ رہے تو کسی کو اتنا زیادہ پتہ نہ چلا، اب یہ وزیر اعظم بن گئے تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر امور مملکت
حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا ہی بغلولوں والا کام کرتے ہیں۔ باہر کسی بڑے اجتماع میں جاتے ہیں، عالمی سربراہان سے ملتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی چھلانگ لگا کے ان کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی سے چھتری کھینچ لیتے ہیں کہ آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں، میں چھتری پکڑتا ہوں، آپ بھی بارش سے بچیں، میں بھی بچتا ہوں۔ خاتون سے چھتری لے کے خود چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ناک کھجائے ہوتے ہیں، کہیں پہ ایسے ہی اندر کسی میٹنگ میں گھس جاتے ہیں، جیسا کہ اردوغان اور پیوٹن کی طرف سے ملاقات جاری تھی، یہ وہاں پہ اس ملاقات کے درمیان گھس گئے۔ ایسی حرکتیں کریں گے تو لوگ پھر ان کو کیا کہیں گے، اور اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی چھٹی کروا دی جائے، ان کو گھر بھجوا دیا جائے، اس لیے ان کو بغلول ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے سامنے رکھا کہ کون ہے جو ان کو بغلول ثابت کرنا چاہتا ہے، وہی لوگ ہیں جو ان کو گھر بھجوانا چاہتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کے تحت۔ اور کیوں بھجوانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، کون ہے اور کیوں بھجوانا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ باقی سہیل افریدی صاحب کی طرف سے پچھلی منگل کو یہ کہا گیا تھا کہ میں اگلی منگل تک ڈیڈ لائن دیتا ہوں، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا، رہائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی یا پھر ہاسپٹل پہنچانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو یہ ڈیڈ لائن ہے، تو ڈیڈ لائن کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا۔ اب یہ گھوڑے پر سوار ہوئے پشاور سے چل پڑے ہیں، اڈیالہ جیل کی طرف آ رہے ہیں، اڈیالہ جیل پہنچنے والے ہیں، اور ادھر علیمہ خان وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ گئی ہیں اور کارکن بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی نے جس طرح سے اعلان کیا تھا کہ ڈیڈ لائن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لائن کا جس طرح سے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اسلام آباد کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں یا پھر جیل پر حملہ کر کے جیل توڑ کے عمران خان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور شفا انٹرنیشنل جا کے ان کو داخل کروا دیتے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ انصار عباسی صاحب ہیں جن کی طرف سے ایک خصوصی خبر دی گئی ہے، ایکسکلوسیو ان کی طرف سے خبر دی گئی، ان کے کان میں نہ جانے کس نے ڈال دیا، یا پھر وہ اس ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے یہ خبر لیک ہو رہی تھی، یہاں سے یہ خبر جاری ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا ان کو ہمارے کوئی صحافی برادران انصار عباسی صاحب کو شہباز گل کہتے ہیں کہ یہ صحافت کا سب سے بڑا منافق ہے، ہم اس پر شہباز گل صاحب کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑے صحافی کو جو نیک بھی ہیں اور پاک باز بھی ہیں ان کو کس طرح سے کوئی منافق کہہ سکتا ہے۔ بہرحال ایک خبر دیتے ہوئے وہ ڈنڈی ضرور مار جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں، ڈنڈا بھی مار جاتے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کو کیا شہباز گل کی طرف سے منافق کہنا ہی ضروری ہے، کوئی اور الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہو۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بات ہم کر رہے تھے کہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے اپنی خبر میں کہا گیا ہے کہ اس خاندان کی طرف سے توبہ کر لی گئی ہے۔ کس خاندان کی طرف سے توبہ کر لی گئی ہے؟ بشرا بی بی کے جو خاندان ہے، جو ان کی فیملی ہے، اس کی طرف سے توبہ کی گئی ہے، تائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہماری بی بی سے کروا دی جائے، بشرا بی بی سے ہماری ملاقات کروا دی جائے، باہر آ کے ہم بالکل بھی کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، ہمارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلے گی، ہمارے منہ سے ایسی بات بھی نہیں نکلے گی، بلکہ ہم تو یہاں تک بھی آ کے باہر نہیں کہیں گے کہ بشرا بی بی کی صحت کیسی ہے۔ تو ایک یقین دہانی کے بعد آج بشرا بی بی کے ساتھ ان کے خاندان کی، ان کی بہنوں کی، ان کی بھتیجوں بھانجیوں کی ملاقات متوقع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور باہر آ کے وہ کوئی عمران خان کے حوالے سے بات کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اگر انہوں نے دوبارہ ملاقات کے لیے جانا ہے تو یقینی طور پر ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو شریعت کورٹ کی طرف سے اس آئینی ترمیم کو خارج کر دیا گیا ہے جس میں وہ شیخ کو آئین سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ 2022 میں ہوا تھا۔ آئین سے کیا کچھ نکالا گیا تھا؟ آئین سے نکال دیا گیا تھا یہ شیخ میں یہ کہا گیا تھا کہ خودکشی حرام ہے، اور آئین میں ترمیم کرتے ہوئے ان کی طرف سے جو بھی اس وقت کی پارلیمنٹ تھی، عمران خان کی پارلیمنٹ تھی یا پھر ان رجیم والوں کی پارلیمنٹ تھی، 2022 کی یہ بات ہے، عمران خان کی پارلیمنٹ ہوتی تو مولانا فضل الرحمان کتنے اچھل کود کرتے ہوئے باہر آتے اور عمران خان کے حوالے سے کیا کیا فتوے نہ دے دیتے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ شیخینی کی طرف سے نکالی گئی ہو، ان رجیم والوں کی طرف سے نکالی گئی ہو جس میں خودکشی کو حرام کرا دیا گیا تھا۔ شریعت کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس شیخ کو نکالنا غیر قانونی، غیر آئینی تھا، اس کو دوبارہ سے اس میں شامل کیا جائے، یہ اس کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اور یہ آزمائش اب شروع ہو گئی ہے امینی کورٹ کی۔ امینی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جناب امین الدین صاحب جو آئینی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ میں آئینی کورٹ کا چیف جسٹس ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے چیف جسٹس ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔
کل ان کی طرف سے کہا گیا تھا ان کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ شریر کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں اور ان سے اسی طرح کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. جیسا کہ قمر دل شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کا معاملہ جائے گا آئینی عدالت میں اور آئینی عدالت اس کو جسٹیفائی کر دے گی اور کہے گی کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ پارلیمنٹ میں معاملہ فوری طور پر نہیں لے جایا جا سکتا اس لیے فیلڈ مارشل صاحب کو صدر پاکستان بنایا جاتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ماشاءاللہ سے باکو کے دورے پر گئی ہیں, وہاں پہ وہ روٹیاں لگاتی ہوئی بھی دکھائی گئی ہیں. یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ تندوروں کے معائنے کے لیے چلے جاتے تھے, وہاں بھی تندور کے معائنے کے لیے گئی ہیں یا پھر خصوصی طور پہ ان کو کوئی تندور پسند آ گیا تھا وہاں پہ گئی ہیں اور خود انہوں نے چمٹا پکڑ کے بلکہ چمٹا پکڑ کے اور سلاخ پکڑ کے وہاں پہ انہوں نے روٹی لگائی اور روٹی اتاری بھی. پاکستان میں کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس معاملے پر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھایا جانا چاہیے. اگر سوال کوئی اٹھایا جانا چاہیے تو ان کے دورے کے حوالے سے اس معاملے میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے جہاز میں وہاں پہ گئی اور اس جہاز کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی. چھپانے سے کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی کور ڈالنے کی کوشش کی گئی, بلکہ جب وہاں پہ فوٹوگرافی ہو رہی تھی ان کا استقبال ہو رہا تھا تو شاید فوٹوگرافر کو کہا گیا تھا کہ بڑے دھیان کے ساتھ آپ نے فوٹوگرافی کرنی ہے تاکہ پیچھے جہاز نہ آ جائے, لیکن اس کے باوجود بھی پس منظر میں جہاز کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا. ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور اس کے بعد بھی ان کی بڑی زبردست قسم کی پذیرائی کی گئی. اس حوالے سے بات یہ کی جانی چاہیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس دورے پر کتنے زیادہ اخراجات آئے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عام فلائٹ میں جا سکتی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, پنجاب کی حکمران ہو اور حکمران خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہو, انہوں نے وہاں جا کر بھی یہ بات کی جیسا کہ ان کی طرف سے پہلے ایک مرتبہ کہا گیا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکمرانوں کی طرف سے میں یہاں آذربائیجان کے لوگوں کے لیے پیغام لائی ہوں. دوبارہ سن لیجئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے اور عوام کی طرف سے, حالانکہ یہی کہا جانا کافی تھا کہ پاکستان کی طرف سے میں پیغام لائی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے اور عوام کی طرف سے پیغام لائی ہوں. اور اس دورے کے حوالے سے دیگر بھی کئی اخراجات ہوئے. اس حوالے سے آپ کے سامنے آسما صاحبہ نے اس حوالے سے جو کچھ کہا مینوان رکھ دیتے ہیں. آسما صاحبہ کون سی ہیں؟ ایک تو آسما شرازی ہیں جو ان کی اپنی صحافی ہیں, لیکن جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آسما چودھری صاحبہ ہیں. یہ آج کل سیاسی معاملات پر ویلا کر رہی ہیں اور آئندہ چند روز میں آپ دیکھیے گا کہ ان کے ویلا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, ان کی ریچ کتنی ہوتی ہے اور ان کے فالوور کتنے ہوتے ہیں. ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ان کے فالوور چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے جو کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس دورے کے بارے میں کہا. ملاحظہ کیجئے آسما چودھری صاحبہ کی رپورٹ. ذکر کرتی چلوں آذربائیجان کے دورے کا, تو بڑی اس پہ تنقید ہو رہی ہے کیونکہ 2 دن تو ہم نے دیکھا وہ آذربائیجان میں بھی موجود تھیں, وہاں گئیں, وہاں ان کے پریزیڈنٹ سے ایک ملاقات ہوئی, 1 دن کی تصویر آئی, اگلے دن وہ ان کی کوئی قومی یادگار پہ انہوں نے پھول شول چڑھائے, وہ وہاں موجود تھیں. پھر رات کو وہ کسی ریسٹورنٹ کے باہر تھے, ڈنر شنر کر رہے تھے, وہ تصاویر آئیں. پھر وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھیں, روٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا تندور سے وہ روٹیاں وہ چمٹے کے ذریعے وہ باہر نکال رہی تھیں. تو پیچھے جو بہت اعتراض کیا جا رہا ہے, چیف سیکرٹری پنجاب صاحب گریڈ 22ویں کے آفیسر, وہ تالیاں بجا رہے ہیں. بڑی بڑی مذہق خیز بات ہے بھائی. آپ کیا آپ کے گھر میں خواتین اگر جب روٹیاں لگاتی ہیں یا آپ کو کھانا پیش کرتی ہیں کہ آپ ان کو تالیاں بجا کے استقبال کرتے ہیں؟ آپ کی کوئی گریس ہے, کوئی ڈگنیٹی ہے, کوئی جس عہدے پہ آپ موجود ہیں تو کیا آپ کو یہ شرف حاصل ہے یا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جب موجود ہوں گے تو ضروری آپ نے تالیاں بجانی, کیونکہ پیچھے تالیاں بجانے کے لیے تو عوام موجود نہیں تھے. عوام تو اس حوالے سے شدید احتجاج کر رہے ہیں کہ جی آپ اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ ورلڈ اربن فورم میں اپنا گھر اپنی چھت کے حوالے سے کوئی پریزنٹیشن دیں گی اور وہاں آپ موجود ہیں, تو کیا آسٹیرٹی کی جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے اندر, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 2-2 مہینے سے کٹ کے آ رہی ہیں, وہاں پہ کٹ لگایا گیا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. دیکھیں جی ہم نے لیوی کی مد میں, ٹیکسوں کے مد میں, اور کیونکہ خزانہ خالی ہو گیا تو وہاں سے ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. تو ایک صوبے کے چیف منسٹر کے پاس کتنا بجٹ ہے کہ کیا وہ اپنا ذاتی جہاز لے کے اپنے سارے وزراء
جو ہے ان کی ظفر موج ساتھ میں لے کے. دیکھیے اگر آسٹریلٹی کرنی ہے تو مریم نواز اور ایک آدھ منسٹر ایک عام جہاز میں انٹرنیشنل ایئر لائن میں جا سکتی تھیں اگر آپ کو بہت ہی حاضری دینی تھی. اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آن لائن زوم میٹنگز بھی ہیں. کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا دنیا بھر کی میٹنگز ہوتی تھیں اور وہاں پہ آپ موجود اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں کہ جو اگر آپ نے واقعی ہی بچت کی مہم, کیونکہ آپ نے دیکھا دکانیں بند کر دیں, اسکولز آپ نے بند کر دیے کہ جی ہم نے ہر طرح سے بچت کرنی ہے, تو یہ بچت عوامی لیول پر, انتظامی لیول پر, عہدوں کے لحاظ سے کیوں ہمیں دکھائی نہیں دیتی؟ اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اگر مریم نواز شریف صاحبہ عام جہاز میں چلی جاتی اور ان کے اتنے زیادہ اخراجات نہ ہوتے تو پھر کون کہتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ حکمران خاندان کی پتری ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.